بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے فرام دا اسپریچول ٹری۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک درخت ہے، میں اس کے نیچے بیٹھتا ہوں تو اکثر وہاں پر جو انسپریشن ہوتا ہے اس کو لے کر میں بولتا ہوں۔ تو آج بھی اسی کے انسپریشن کے تحت بولنا چاہتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں کچھ اسپریچول تھاٹس ہیں جو میں کہنا چاہوں گا فریگمنٹری وے میں۔ ان میں کوئی بہت زیادہ آپس میں ہو سکتا ہے کہ یکسانیت نہ ہو، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اسپریچول تھاٹس۔ تو ہمارا جو یہ پیڑ ہے ہمارے گھر کے سامنے، وہ کچھ مہینے پہلے ایک دم سوکھ گیا تھا لکڑی کی طرح سے، جس کو اردو میں کہتے ہیں ٹھنٹ۔ تو میں سمجھا کہ اب یہ سوکھ گیا، اب ختم ہو گیا، اب اس کی عمر نہیں رہی باقی۔ لیکن جب بارش ہوئی، موسم بدلا، تو پھر ہرا بھرا ہو گیا۔ اب اس وقت وہ ایک ہرا بھرا درخت ہے۔ تو اس کو دیکھ کر مجھے ایک انسپریشن آیا، وہ یہ کہ اس دنیا میں جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ ویٹ اینڈ سی، یعنی ویٹ کرو تو آگے رزلٹ آپ کے موافق آ سکتا ہے۔ ہمارے دلی میں ایک صاحب ہیں مسٹر پربودھ کمار بترا، وہ بزنس مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں، اس پر ان کی کتابیں ہیں۔ تو انہوں نے جو فارمولہ دیا اس میں سے ایک فارمولہ یہ ہے، تھنک 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 دیر مسٹ بی اے بیٹر وے۔ تو اسی کو لے کر میں ایک فارمولہ دینا چاہوں گا کہ ویٹ 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 اینڈ دیر مسٹ بی اے بیٹر ٹمارو۔ یعنی جو ہمارا جو اسپریچول ٹری تھا سوکھ گیا تھا، لیکن آج وہ ہرا بھرا ہے۔ تو وہ یہی میسج دے رہا ہے وہ خاموش زبان میں، انتظار کرو انتظار کرو انتظار کرو، اور مستقبل اچھا نکلے گا۔ تو اسی کو میں فارمولیٹ کر رہا ہوں کہ ویٹ 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 اینڈ دیر مسٹ بی اے بیٹر ٹمارو، ویٹ 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 اینڈ دیر مسٹ بی اے بیٹر ٹمارو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا لیسن ہے ہر آدمی کے لیے، چاہے انڈیویجول لائف ہو، فیملی لائف ہو، سوشل لائف ہو، نیشنل لائف ہو، کچھ بھی ہو، ہر جگہ یہی پرنسپل اپلائی ہوتا ہے۔ بیسٹ فارمولہ ہے ویٹ اینڈ سی۔ آج جو ہم پرابلم کو فیس کر رہے ہیں، تو اکثر ہم کیا ہوتا ہے فرسٹریشن پڑ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ فیوچر بتاتا ہے کہ وہ مایوسی ہماری صحیح نہیں تھی۔ تو بیسٹ فارمولہ زندگی کے لیے یہی ہے کہ ویٹ اینڈ سی، ویٹ 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 اینڈ دیر مسٹ بی اے بیٹر ٹمارو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارمولہ
سب پر اپلائی ہوتا ہے. جتنے لوگ پرابلم میں الجھے ہوئے ہیں, لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, تو کیا ہے, یہ فارمولہ نہیں اپنایا انہوں نے, اس فارمولے کو اپنایا نہیں اور لڑ گئے, یعنی ویٹ نہیں کر سکے. یہ ویٹ اینڈ سی کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کو قرآن میں صبر کہا گیا ہے. صبر کیا ہے؟ صبر مانے ہوتے پیشنس, برداشت, تحمل. تو وہی کیا ہے؟ وہی تو ہے صبر کا مطلب ہے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی. حدیث میں آتا ہے کہ علم من نصر مع صبر, جان لو کہ کامیابی صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو سارے قرآن اور حدیث میں صبر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. حدیث میں ہے کہ علم من نصر مع صبر, قرآن میں ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو صبر کو قرآن حدیث میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو لوگ صبر کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بزدلی ہے, پیسیوٹی ہے, کاورڈس ہے. نہیں, وہ لا آف نیچر ہے. درخت بھی صبر کرتا ہے. درخت نے ٹھنڈ ہونے پر صبر کیا, بہت دنوں تک وہ لکڑی کی طرح سوکھا پڑا رہا, پھر وقت آیا کہ وہ ہرا بھرا ہو گیا. دیٹ واز آلسو اے پالیسی آف صبر. تو صبر کا مطلب ہے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنانا. ویٹ اینڈ دیر مسٹ بی بیٹر ٹمارو. تو دیکھیے, چیزیں سوچنے سے معلوم ہوتی ہیں. اگر آپ نہ سوچیں تو کچھ بھی نہیں, ہر چیز سے آپ بے خبر رہیں گے. ہر چیز میں سوچنا ہے. اسی لیے قرآن میں دیکھیے تفکر, تدبر, تبسم, ان چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. صبر کا مطلب بھی ہے کہ پہلے سوچو. کوئی سچویشن اگر آ جائے تو اس میں ریئیکٹ مت کرو, بلکہ سوچو. آدمی صبر کرے گا تو کیا کرے گا؟ سوچے گا. پہلے سوچنا پھر ایکشن لینا, پہلے سوچنا پھر کوئی اسٹیپ لینا. تو نہ سوچنے کا نام ہے بے صبری, اور سوچنے کا نام ہے صبر. یہ ہے زندگی کا فارمولہ. زندگی کا فارمولہ. بیشتر لوگ جو ہے سوچتے نہیں. جسے ہمارے یہاں روزانہ ہر سنڈے کو یہ اناؤنس کرنا پڑتا ہے کہ اپنا موبائل بالکل بند کر لیجیے. یہ اناؤنس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو خود جاننا چاہیے. یعنی یہ اناؤنس کیا جائے تو کیسی عجیب بات ہے. ایسے لوگ دیر میں آتے ہیں بنا سوچے سمجھے. میں سوچنا چاہیے کہ جب میں دیر میں جاؤں گا تو میں دوسرے کو ڈسٹرب کروں گا. کئی لوگ دیر میں آتے ہیں بلا سوچ سمجھے. یہ بھی بلا سوچ سمجھے ہو رہا ہے. یعنی کم سے کم جو شرط ہے انسان کے لیے وہ ہے کہ پرابلم کریٹ نہ کرے. یہ کم سے کم صبر ہے. ہر آدمی پرابلم کریٹ کرتا ہے. میں تو دنیا میں ایسے لوگ دیکھے نہیں جو جانتے ہوں اس بات کو کہ ہمیں پرابلم کریٹ کرنا ہی نہیں ہے. سوئی تاگے کے برابر نہیں کریٹ کرنا ہے. تو جو دیر میں آتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس نے دوسروں کے لیے پرابلم کریٹ کیا. یا آپ آئیں گے, دروازے انٹر ہوں گے, یا بیٹھیں گے, کچھ کھٹپٹ ہوگا, دوسرے کے لیے ڈسٹرب ہو گیا. وہ ایسے موبائل بج گیا, دوسرے کے لیے ڈسٹرب ہوا. وہ ابھی میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا مکہ سے کہ وہاں لوگ حج کرنے جا رہے ہیں, سب کے جیب میں موبائل ہے, وہ بجتا رہتا ہے. ایک صاحب کو ٹیلی فون آیا
کہ میں عرفات سے بول رہا ہوں. عرفات سے بولنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ عرفات میں چپ رہیے. میرے پاس ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ میں عرفات سے بول رہا ہوں. آپ غور کیجیے کہ عرفات کا میدان جو ہے حشر کے میدان کی تمثیل ہے. عرفات میں جو اکٹھا ہوتے ہیں لوگ، وہ کیا ہے؟ حشر کا میدان، اللہ کے سامنے حاضری کا میدان. جب آپ حشر کے میدان میں اکٹھا ہوں گے تو کیا موبائل وہاں پر کریں کسی کو؟ تو عرفات کا میدان آپ کو چپ کرنے کے لیے ہے، موبائل پر بات کرنے کے لیے نہیں ہے. کوئی سوچتے ہی نہیں. سوچ کر زندگی گزارنا یہ بالکل ہے نہیں کہیں. ورنہ ہمیں اناؤنس کرنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ آپ موبائل پر بند کر لیجیے، لوگ خود ہی خود بند رکھتے. یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ آپ وقت پر آئیے، لوگ خود ہی وقت پر آتے. اس کو کہتے ہیں پریڈکٹیبل کریکٹر، قابل پیشین گوئی کردار. آدمی کے لیے دیکھیے، جو باتیں قرآن حدیث میں کہی گئی ہیں اسی کو میں لفظ اگر بدلوں تو وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر پریڈکٹیبل کریکٹر ہونا چاہیے. دوسرا انسان جو ہے بغیر کہے یہ سمجھ سکے کہ آپ آگے کیا کرنے والے ہیں. اب موبائل بجا کر ڈسٹرب کریں کسی کو، دیر میں آ کر کے کھٹ پٹ کریں گے تو ہم پیشگی سمجھ سکے آپ ایسا نہیں کرنے والے ہیں. تو ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو کلاس ہوتا ہے، سچ پوچھے تو اسی لیے ہوتا ہے سوچ کو ڈیولپ کرنا، تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا. کیونکہ پوری قوم میں یہاں سے لے کے امریکہ تک سوچنا غائب ہے. لوگ خالی پیسہ کمانا جانتے ہیں، ہر آدمی پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے. منی از اونلی کنسرن. تو یہ جو مشن ہمارا ہے، سچ پوچھے تو یہ مشن ایک بالکل ہی الگ ڈھنگ کا مشن ہے. یہاں سارا زور اس پر ہے کہ آپ سوچیں، تھنکنگ کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، تبسم کریں، اس پر ہے. سوچنے ہی سے سب کچھ آتا ہے. ایمان، اسلام، عبادت، اخلاق، جو کچھ بھی ہے وہ سوچنے سے آتا ہے. نہ سوچے تو آدمی اینیمل کی طرح دنیا میں رہے گا. تو ایک بات مجھے یہ کہانی تھی کہ یہ جو ہمارا جو اسپریچول ٹری ہے وہ کیا سبق دے رہا ہے. وہ سبق یہ دے رہا ہے کہ پریزنٹ کو سب کچھ مت سمجھ لو، فیوچر کی امید رکھو. پریزنٹ میں ہو سکتا ہے کہ میں ایک ٹھنٹ ہوں، فیوچر میں میں ایک شاداب درخت بن سکتا ہوں. تو اسلام کا جو آئیڈیالوجی ہے وہ آپ کو آشاوادی بناتی ہے، ہر حال میں ہوپ باقی رہے آپ کی، یہ بناتی ہے. لیکن کچھ سوچتے نہیں. اب دیکھیے، میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا ایک صاحب کا، دور سے، یعنی وہ 1000 میل دور ہیں وہ. ان کا ٹیلی فون آیا ایک بڑے شہر سے، ایک مسلمان صاحب. اب کیا وہ شکایتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان کے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے، مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے. اب دیکھیے کشمیر، دیکھیے فلسطین، دیکھیے بوسنیا، دیکھیے چچنیا، دیکھیے سنکانگ، دیکھیے ارکان، دیکھیے فلاں، دیکھیے فلاں. تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے کچھ نہیں جانتے. جن جگہوں کا نام لیا اس سے بھی بے خبر ہیں آپ. اخباروں میں پڑھ لیا ہوگا آپ نے، بس اخباروں میں پڑھ لیا ہوگا، کچھ جانتے نہیں ہیں آپ. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری وہ شکایتیں ایک طرف اور یہ نعمت ایک طرف.
میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے ربط کرنے میں کتنا دیر لگی؟ کہ تو کچھ بھی ہو تو سیکنڈوں میں ہو گیا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے پہلے زمانے میں کسی بادشاہ کو ایسا ہو سکتا تھا؟ کیونکہ کمیونیکیشن نہیں تھا. کمیونیکیشن تو ماڈرن ایج کا کہ میں بنا ہے، ماڈرن ایج کی ڈسکوری ہے. تو پہلے بادشاہ کے پاس کہاں سے ہوتا ٹیلی فون؟ جب ٹیلی فون دریافت ہی نہیں ہوا تھا تو کہاں سے ہوتا؟ کسی کروڑپتی کے پاس ٹیلی فون نہیں، کسی بادشاہ کے پاس ٹیلی فون نہیں. تو کیا ہوتا تھا؟ میں خود اپنے بچپن کا قصہ آپ کو بتاتا ہوں. میرے بچپن میں گاؤں میں رہتا تھا. اس وقت ہمارے یہاں ٹیلی فون وغیرہ کچھ نہیں تھا، یو پی کے گاؤں میں. تو مجھے اپنے گاؤں سے سرائبیر جانا تھا. سرائبیر 3 میل کا فاصلہ ہے، صرف 3 میل. ایک میسج مجھے وہاں دینا تھا کسی کو. تو اس وقت کوئی شکل نہیں تھی اس کے سوا کہ میں خود جاؤں. وہاں پر کوئی سواری بھی نہیں تھی اور برسات کا زمانہ تھا. بڑی مصیبتوں سے میں اپنے گاؤں سے نکل کر کے پیدل چل کر کے وہاں پہنچا، میسج دیا. واپس آیا تو شام ہو چکی تھی. یعنی فجر بعد نکلا اور مغرب وقت پہنچا. پورا ایک دن ایک میسج دینے میں. کیونکہ برسات کی وجہ سے راستے خراب تھے، ادھر سے ادھر جانا پڑتا تھا، ندی بھی راستے میں تھی. آج اسی گاؤں سے مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں لوگ، 1 سیکنڈ میں کنٹیکٹ ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں دیکھیے ایک بہت عجیب قصہ ہے، حضرت یعقوب کا، حضرت یوسف کا. حضرت یعقوب کے بیٹے تھے یوسف، جن سے رائیولری ہوئی کچھ لوگوں کو. انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، جس میں پانی نہیں ہوتا، ایسا کنواں، سوکھا کنواں. اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی، حضرت یوسف کی 12 سال. اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی تقریباً 25 سال تک باپ ان کا بے خبر ہے کہ میرا بیٹا کہاں گیا. بائبل میں 20 سال لکھا ہے کہ 20 سال. میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال سے کچھ زیادہ ہونا چاہیے. تو 20 سال یا 25 سال تک حضرت یعقوب جو باپ تھے ان کے، وہ بے خبر رہے. اور قرآن میں ہے کہ وابزت عینا، ان کی آنکھیں جو ہے جاتی رہیں، کمزور ہو گئی، ضعف و بصر ہو، روتے روتے ان کا آنکھ کمزور ہو گئی، ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا. اب غور کیجیے کہ 20-25 سال تک جو روتا رہے، کیا انجام ہوگا اس کا؟ اب آپ سوچیے کہ اگر موبائل کا زمانہ ہوتا وہ تو کیا ہوتا. جب حضرت یوسف، آج کل ہر ایک کی جیب میں موبائل ہوتا ہے، سبزی فروش اور صفائی کرمچاری سب کی جیب میں موبائل ہے. تو حضرت یوسف کی جیب میں اگر موبائل ہوتا، جب کنویں میں ڈالا تھا ان کے جو ان کے مخالفین نے، تو موبائل نکالتے جیب سے اور ٹیلی فون کرتے اپنے باپ کو کہ میں اس کو کنویں میں ہوں. پھر تاریخ دوسری ہوتی، تاریخ دوسری ہوتی. پھر وہ کنویں سے نکل کر کے کیا کیا واقعات آپ جانتے ہیں کہ وہ مصر پہنچے. وہ مصر، ان کے باپ شام میں رہتے تھے. مصر اور شام کا فاصلہ تقریباً 700 کلومیٹر کا ہے. لیکن کچھ خبر نہیں، نہ باپ کو بیٹی کی خبر، نہ بیٹے کو باپ کی خبر. یعنی تقریباً 20 سال یا 25 سال بعد یہ ہوا کہ باپ نے جانا کہ میرا بیٹا مصر میں ہے اور شاہی محل میں ہے. آپ غور کیجیے کہ حضرت یوسف شاہی محل میں پہنچ گئے تھے وہاں، اور باپ رو رہے ہیں ان کے لیے. کیوں؟ لیک آف کمیونیکیشن.
جو آپ کو حاصل ہے. تو جو لوگ ناشکری کی باتیں کرتے ہیں، شکایت کی باتیں کرتے ہیں، پروٹیسٹ کی باتیں کرتے ہیں. آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لڑکے جو ہیں دھرنا دیے ہوئے ہیں، بھوک ہڑتال کیے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیا بیوقوفی کا کام ہے. یعنی شکر کا سمندر تمہارے تو ابلنا چاہیے، اور اسے شکایتیں کر رہے ہو، پروٹیسٹ کر رہے ہو. کوئی ایک شکایت تھوڑی سی لے کر کے بس آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلین ٹریلین جو اچھی باتیں ہیں اس کو بھول جاتا ہے. آپ غور کیجئے کہ آپ سوچیں کہ حضرت یعقوب، حضرت یوسف کو اس زمانے میں، ہمارے تو موبائل ہوتا تو کیا ہوتا. ہمارے پاس موبائل ہے، ود ان سیکنڈ، ود ان منٹ ہم یہاں سے کہیں بھی کنٹیکٹ کر لیتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں جیسے کوئی آدمی ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو شکر کرنا جو ہے وہ نکل گیا ہے، پوری امت سے نکل گیا. آج ہی میرے پاس صبح ایک ٹیلیفون آیا ایک صاحب، میں ان سے یہ بات کہی ان سے کہ انڈیا سے لے کر امریکہ تک چلے جائیے، ہر مسلمان ناشکری کی باتیں کر رہا ہے، شکایت، پروٹیسٹ. ہر ساری دنیا میں کہتے ہیں لوگ کہ امریکہ، عرب لوگ کہتے ہیں امریکہ عدو الاسلام رقم واحد. امریکہ از enemy نمبر 1 آف اسلام. ابھی میرے پاس ٹیلیفون آیا وہاں سے، چنئی سے، مدراس سے. امریکہ نے وہاں پر، امریکن ایمبیسی نے وہاں پر ایک انتظام کیا ہے، اور مدرسوں کے ان علماء کو بلایا جو تھوڑا بہت انگریزی جانتے ہیں. 22 آدمی وہاں اکٹھا ہوئے ہیں، ابھی ہیں وہیں پر. جو مدراس یونیورسٹی میں ہے اس میں ان کا انتظام کیا گیا، بہت ہی اچھا انتظام. ایئر کنڈیشن کمروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں. سارا خرچہ امریکن ایمبیسی کی طرف سے، آنے جانے کا خرچہ، آنے جانے کا خرچہ، بورڈنگ لاڈجنگ، ہر چیز. اور کس لیے؟ تاکہ لوگ کی انگریزی امپروو ہو، لوگ ماڈرن تھاٹ کو جانیں، آج کیا ہے دنیا اس سے واقف ہوں. اب بتائیے تو ہماری ضرورت ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان یکون بصیرم بے زمانہ، مومن کو چاہیے کہ وہ بصیر زمانہ ہو. مومن آج کو جانے، اپنے زمانے کو جانے. یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم جانیں، اور اس کو امریکہ کر رہا ہے اپنے خرچ پر، آپ کو بتا رہا ہے. ذرا غور کیجیے، ان یکون بصیرم بے زمانہ، بصیرت زمانہ. بصیرت زمانہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں خود کرنا ہے. اور امریکہ اپنے خرچ پر ہمیں بصیر زمانہ بنا رہا ہے. تو شکر کی حد ہے. ایسے بلین آئٹم ہیں شکر کے آئٹم. تو کیوں لوگ کرتے ہیں ایسا؟ سوچ نہیں پاتے. سوچنا جو ہے وہ مفقود ہو گیا ہے، سوچنا ختم ہو گیا. سوچنے کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو پرنسپل ہے وہ ہے کمپیریزن. ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ تعرف الاشیاء باضدادها. کمپیئر کریں آپ. جیسے میں نے کہا کہ آپ کمپیئر کریں کہ آپ کی جیب میں موبائل ہے اور ود ان منٹ آپ کہیں سے کہیں بات کرنے لگتے ہیں، اور دوسرے کے زمانے میں ایسا ممکن نہیں تھا. تو کمپیئر کر کے دیکھیے. کیا آپ کہتے ہیں کہ امریکہ دشمن ہے تو یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ امریکہ وہ کام کیوں کر رہا ہے جو حدیث میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ بصیر زمانہ بنو، اور وہ آپ کو اپنے خرچ پر بصیر زمانہ بنا رہے ہیں. یہ سوچنا، یہ سوچنا. سوچنے کا کیا کمال ہے. سوچنا کو میں کہوں گا کہ آرٹ آف کنورژن. آرٹ آف کنورژن یعنی کسی آئٹم کو سوچ کر کے اس کو مائنس کو پلس بنانا.
یہ ہے سوچنا. پورا پورا یہ جو نظام ہے خدا کا، یہ کنورژن پہ قائم ہے. پورا پورا نظام. یعنی آپ پانی پیتے ہیں، پانی کیا ہے؟ وہ کنورژن ہے. 2 گیسز کنورٹ ہو گئی تو پانی بن گیا. آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کنورژن ہے. سوائل جو ہے کنورٹ ہو گیا تو وہ گیہوں اور چاول بن گیا. سب کنورژن ہے. یہ جو یہ گلاس ہے، یہ شیشہ کنورژن ہے. ایک پتھر جو ہے کنورٹ ہوا تو وہ شیشہ بن گیا، گلاس بن گیا، جو کہتے ہیں سلیکان. تو کنورژن پر پورا کریشن قائم ہے. ستارے جو ہیں، سورج جو ہے کیا ہے؟ وہ بھی میٹر کنورٹ ہو گیا تو روشنی بن گئی. تو یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف کنورژن. تب شکایتیں اور جو بھی نگیٹو آئٹم ہے ان کو آپ کنورٹ کریں گے تو ہر نگیٹو پازیٹیو بن جائے گا، ہر مائنس پلس بن جائے گا. تو سوچنے پر جو قرآن کو آپ پڑھیں تو قرآن میں بھرا ہوا ہے کہ سوچو، عقل سے کام لو، غور کرو، تفکر، تدبر، تعقل، تبسم، مختلف الفاظ میں. افلا تعقلون، افلا تعقلون، سوچتے نہیں تم، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے. تو سوچنا کیا ہے؟ سوچنا یہی ہے، یعنی کنورٹ کر سکنا. آرٹ آف کنورژن جو ہے وہ اسی کا نام ہے سوچنا. کیونکہ زندگی دیکھیے، زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس طریقے سے، وہ تو کانٹوں سے بھری رہے گی. گلاب کا پیڑ کو دیکھیے آپ، کیا وہ اس نے کوئی کرائم کیا ہے اس نے؟ لیکن کانٹے ہیں اس کے برانچز پہ کانٹے ہیں. آپ غور کیجیے، یعنی ایک پودا دیکھیے گلاب کا، آپ دیکھیں اس کے برانچز میں کانٹے ہیں. تو کیا کوئی کرائم کیا ہے گلاب نے؟ اس سزا دی گئی کہ اس کو کانٹوں میں ڈال دیا گیا؟ نہیں، دیٹ لا آف نیچر. پھول ہے، کانٹے بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. گلاب کا جو پودا ہے، پلانٹ ہے، اس میں ایک طرف پھول ہیں، دوسرے کانٹے بھی ہیں. یہ ہے زندگی. یہ تمثیل ہے کہ زندگی جو ہے پھول صرف نہیں رہیں گے، اس میں کانٹے بھی رہیں گے. تو آپ کو کیا ہے؟ کانٹوں میں پھول کو دیکھنا، نیگیٹو کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنا، مائنس کو پلس بنانا، یہ ہے. آپ جس واقعے کو دیکھیے، یہ وسط واقعہ ہے پیلسٹائن کا ہے. سب سے زیادہ لوگوں کے نزدیک جو بس ظلم ہی ظلم ہے. حالانکہ ظلم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے اندر دعوت والی سوچ ہو، دائی کی سوچ ہو، دائی، اپنے کو دائی اور دوسرے کو بدو سمجھیں آپ. تو جب یہودی آئے فلسطین میں تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ تو بدو آ گیا ہمارے پاس. خود ہی ہمیں جانا تھا، ڈفرینٹ کنٹریز میں تھے یہودی بکھرے ہوئے، یہودی ڈفرینٹ کنٹریز میں بکھرے ہوئے تھے. پھر وہ آئے فلسطین میں، تو آپ سوچتے اگر یہ تو مدعو ہمارے پاس خود ہی آ گیا، اب دعوت دو. ان کے آنے کے بعد بھی آپ ہی میجارٹی میں تھے فلسطین میں. 1948 میں جب وہ آئے وہاں تو عرب ہی میجارٹی میں تھے، وہ مائنارٹی میں تھے وہ. تو آپ اگر عرب لوگ یہ سوچتے کہ یہ مدعو ہمارے پاس آ گیا، ہمیں دعوت دینا ہے، یہ نہیں سوچ سکے تو کیا شکایت، اور شکایت سے نفرت سے کیا وائلنس کا سوسائڈ بامبنگ. اور پھر کیا ہوا؟ جو ملا تھا وہ بھی کھو گیا. 1948 میں آدھا فلسطین ملا ہوا تھا ان کو، آدھا. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اب جو غزہ پٹی جو ہے
اریحا جو ہے وہ تو چھوٹا سا ہے بالکل، کچھ اس میں ہے نہیں، کچھ تباہ، باہر کی مدد پہ جیتے ہیں وہ لوگ. پہلے تو اقساط مسلمان عرب کو دیا گیا تھا، یروشلم عرب کو دیا گیا تھا، سب کچھ عرب کے پاس تھا. تو سوچ کا معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دعوت کا جو نقطہ نظر ہے آدمی کو 100% پازیٹیو تھنکر بناتا ہے. 100% پازیٹیو تھنکر. ابھی میرے پاس کشمیر کے کچھ لوگ ملے، میں نے کہا کہ آپ لوگ 60 برس سے لڑ رہے ہیں، یہ لڑنا پھرنا کیا ہے؟ دعوت کا کام کیجیے. دعوت وہ چیز ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حضرت علی سے کہ اگر ایک انسان کو تمہارے ذریعے سچائی مل جائے تو وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بڑی چیز ہے. آج کل زبان میں ہم کہیں کہ $1 بلین سے زیادہ بڑی چیز ہے. آج کے زبان میں کہیں تو ہم کہیں کہ اگر تم دعوت دو اور ایک انسان کو تمہارے ذریعے سے سچائی مل جائے تو اللہ کے نزدیک اتنا بڑا کام ہے کہ $1 بلین کے برابر ہے وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ کیوں لڑتے پھرتے ہیں آپ؟ انسان کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں آپ؟ جس انسان کو آپ مارتے ہیں وہ حساب پہ دعوت کیجیے، ان کو مدعو سمجھیے اپنا. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کشمیر میں سب مسلمان ہیں، وہ دعوت کہاں کریں؟ یا سوچ کا فرق دیکھیے، سوچ کا فرق. کشمیر میں سب مسلمان ہیں، ہم دعوت کہاں کریں؟ کیونکہ دعوت تو غیر مسلموں میں ہوتی ہے. تو میں نے کہا آرمی کیا ہے؟ آرمی نان مسلم ہے، وہ مدعو ہے آپ کی. بجائے آرمی سمجھنے کے مدعو سمجھیے اس کو. انڈین آرمی جو ہے وہاں پر، انڈین آرمی جو وہاں پر ہے بہت بڑی تعداد میں، وہ آپ کے مدعو ہے. تو دعوت دیجیے، ان کو قرآن پہنچائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پہنچائیے، سچائی کا پیغام دیجیے. ایسے وہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں، بہت ٹورسٹ آتے تھے کشمیر میں. ابھی بھی زیادہ امن ہوتا آنے لگتے ہیں وہاں پر ٹورسٹ. وہ ٹورسٹ کیا ہے؟ زیادہ تر موسٹلی وہ نان مسلم ہوتے ہیں. ان کو دعوت دیجیے. تو اور جگہوں پر تو دائی کو جانا پڑتا ہے کہیں اور کہ وہاں ہم پیغام پہنچانے کے لیے. یہ صحابہ کرام گئے تھے مکہ مدینہ چھوڑ کر کے باہر کے ملکوں میں. اب تو باہر کے ملک میں خود ہی آ رہے آپ کے ہاں. پہلے صحابہ کرام کو مدعو کی تلاش میں باہر جانا پڑا. اب تو مدعو خود آپ ہی کہاں آیا ہوا ہے، چاہے وہ آرمی ہو تب بھی، سیاح ہو تب بھی. اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ ایکسپرٹ آتے ہیں دنیا بھر سے، ٹیکنیکل ایکسپرٹس دنیا بھرے ہوئے. ہمارے نظام الدین میں بھرے ہوئے ویسٹرن کنٹریز کے لوگ، کیونکہ وہ آتے ہیں جاب کے لیے. تو ہر اعتبار سے مدعو جو ہے آپ کے پاس آ گیا، تو دعوت دیجیے. یہ ہے سوچنے کی صلاحیت نہ ہونا. یہ سوچنے کی صلاحیت ہو تو سارے کشمیری سمجھیں گے کہ ہم تو بہت ہی اچھی حالت میں ہے کہ ہمارے پاس مدعو چلا رہا ہے، اور خوب دعوتی کام کریں، خوب جنت ہمیں اللہ تعالیٰ دیں گے، انعامات ملے گی ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سارے مسلمان یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور جس پر ملتا ہے دونوں جہان کا حسنہ وہ اس کا کام نہیں کرتے. وہ کیسی عجیب بات ہے. دعوت سے ملتی ہے دنیا کی حسنہ اور آخرت کی حسنہ، اسی کو چھوڑے ہوئے ہیں. دنیا میں کہیں بھی جائی یہ دعا کرتے ہیں مسلمان، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا کا بھی ہمیں خیر دے، آخرت کا بھی خیر دے. کیسے ملے گا؟ دعوت کے ذریعے. اور دعوت کا شعور نہیں. کیوں؟ سب کو سمجھے ہوئے اپنا دشمن. دنیا میں جہاں بھی جائیے مسجدوں میں بد دعائیں ہوتی ہیں، قنوت نازلہ، ہر جگہ بد دعائیں بد دعائیں بد دعائیں. کیوں؟ دعوت کی سوچ نہیں.
دعوت کی سوچ نہیں. دعوت ہی سے رستے کھلتے ہیں دنیا کی کامیابی کے اور آخرت کی کامیابی. وہی غائب ہے، وہی غائب ہے. سوچ 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 سے سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ سوچنا سوچنا سوچنا. بہت صحیح ان کا وہ قول ہے کہ تھنک 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 دیر مسٹ بی بیٹر وے. اس سوچ کے ذریعے آپ کنورٹ کر سکتے ہیں، مائنس کو پلس بنا سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک ای میل سے، کیونکہ میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں اس پر، یعنی اسپریچولیٹی اسپریچول لائف پر، تو ایک ہمارے پاس میل آیا. وہ میل میں کیا کہتے ہیں، وہ ایک سوال کرتے ہیں اس میں، سوال کہ ہاؤ کین ون مینٹین اے بیلنس بٹوین اسپریچول لائف اینڈ مٹیریل لائف. ہاؤ کین ون مینٹین اے بیلنس بٹوین اسپریچول لائف اینڈ مٹیریل لائف. اب اس میں غلطی کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بیلنس کا کانسیپٹ ہی غلط ہے. بیلنس کیا چیز ہوتی ہے؟ اس دنیا میں دیکھیے پرائرٹی کانسیپٹ ہے، پرائرٹی، بیلنس کانسیپٹ نہیں ہے. جو لوگ بیلنس ڈھونڈتے ہیں نا وہی پریشان رہتے ہیں. تو میں نے سے کہا کہ یہ بیلنس کا ایشو نہیں ہے، یہ پرائرٹی کا ایشو ہے. یو ہیو ٹو ریسیٹ یور پرائرٹی. آپ بیلنس ڈھونڈ رہے ہیں جو پاسبل نہیں ہے. اس دنیا کا جو نظام ہے وہ پرائرٹی پہ قائم ہے. کسی کو اول بنانا، کسی کو سیکنڈری بنانا. یہ بالکل یہ اس میں کہیں بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتے آپ. تو میں نے کہا آپ اسپریچولیٹی کو آپ پرائم امپورٹنس دیجیے اور مٹیریلزم کو سیکنڈری حیثیت دے دیجیے، بس اس کے بعد سب کچھ درست ہو جائے گا. تو لوگ بیلنس ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ خدا کے قانون کے خلاف ہے. خدا کا قانون بیلنس کا قانون نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو یو ہیو ٹو ریسیٹ یور پرائرٹی. اور اب پھر فوراً آپ کو ٹینشن فری انسان بن جائیں گے. ٹینشن فری انسان بن جائیں گے. ٹینشن کیا ہے؟ ٹینشن اس لیے کہ آپ لا آف نیچر کے خلاف جانا چاہتے ہیں. لا آف نیچر کے خلاف جانے کے نام ٹینشن ہے. When you adopt a course of action against the law of nature, that is bound to create tension. تو آپ کو چاہیے کہ لا آف نیچر کو پڑھیں، کسی پلان آف گاڈ کو پڑھیں اور اس کے بعد اس کو فالو کریں، تو آپ ٹینشن فری لائف گزار سکتے ہیں. جو لوگ بیلنس ڈھونڈتے ہیں، بیلنس وہ کبھی بھی، جیسے میرڈ لائف میں کیا ہوتا ہے، میرے پاس ایک صاحب کو ٹیلی فون آیا، ہمارے ایک پرچہ چھپا ہے میرڈ لائف کے بارے میں، سیکرٹ آف سکسیزفل فیملی لائف. اس میں ہسبینڈ اور وائف کو بتایا گیا ہے، ہسبینڈ اور وائف جو ہے کیسے خوشی کی زندگی گزاریں، کیسے کامیاب میرڈ لائف بنائیں. تو مجھے ٹیلی فون آیا اس کا لڑکی کے فادر ان لا کا، کہ انہوں نے اپنی بہو کو وہ پرچہ وہ دیا، جو انگریزی جانتی ہے کہ بھائی اس کو پڑھو، اس میں آپس میں جھگڑا چل رہا ہے وہاں، یعنی شادی کے بعد جھگڑا شروع ہو گیا. تو باپ پریشان ہے، باپ پریشان ہے کہ گھر میں جھگڑا نہیں تھا پہلے، اب جھگڑا ہو گیا بہو کے آتے ہی. تو انہوں نے یہ کتاب دی ان کو، یہ اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، کہ شادی شدہ زندگی کو کیسے کامیاب بنایا جائے، اس پر ہے وہ.
تو خاتون کیا کہتی ہیں، وہ ان کی جو ڈاٹر ان لا ہے، اپنے بیٹے کو نہیں پڑھاتے، بیٹے کو پڑھوائیے. یعنی اپنے پر نہ لے کر بس بیٹا اپنے کو صحیح کرے. اور بیٹا کہے گا کہ وہ کیوں نہیں پڑھواتے، اگر بیٹے کو دیں تو کہے گا وہ کیوں نہیں پڑھواتے آپ، تو پڑھوائیے. دونوں بیلنس ڈھونڈ رہے ہیں اور بیلنس کسی کو ملتا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب غریب نعمت ہے یہ پیئر، عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت. میں کئی بار سوچتا ہوں کہ پہاڑ کے پاس کوئی پیڑ نہیں، سمندر کے پاس کوئی پیڑ نہیں، درخت کے پاس کوئی پیڑ نہیں. یہ انسان کی صفت ہے کہ اس کو اللہ نے پیڑ دیا ہے. مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر ایسی دنیا ہوتی یہاں صرف مرد ہوتے، عورتیں نہ ہوتی، یا عورت ہوتی اور مرد نہ ہوتے، تو کیسی عجیب زندگی ہوتی وہ. آپ سوچئے ایک ایسی دنیا کو سوچیے جہاں صرف عورتیں عورتیں ہوں، مرد نہ ہو، یا صرف مرد مرد ہوں، عورتیں نہ ہوں، تو کیسی عجیب زندگی ہوگی. آپ کو محل میں بھی سکون نہیں ملے گا. دو مل کر کے، یعنی خوشی جو ہے زندگی کی، دو مل کر کے جو ملتے ہیں تب خوشی ملتی ہے. دو پیئر، اکیلی عورت ہو تب بھی زندگی اس کی سونی ہے، اکیلا مرد تب بھی زندگی سونی ہے. اتنی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن کیا ہوتا ہے، لڑتے جھگڑتے ہیں. یہ شادی ہوئی، لڑنا جھگڑنا شروع ہو گیا. یعنی شاید ہی کوئی ایسا ایسا جوڑا ہو جو شادی کے بعد خوشی کی زندگی گزار رہا ہو. ملین میں ایک آدمی مل جائے گا. یعنی اللہ کی کتنے بڑی نعمت سے لوگ محروم ہیں. اللہ نے مرد کو عورت دیا، عورت کو مرد دیا، تاکہ دونوں خوشی کی زندگی گزاریں، پیس کی زندگی گزاریں. ابھی آج اس میں وہ کل کے اخبار میں چھپا ہے، جو اسپیکنگ ٹری ہوتا ہے نا، اس میں کہ پیسفل مائنڈ کے ساتھ رہیے تو آپ کو خوشی ملے گی. سارا اس میں یہی ہے کہ پیس کے ساتھ رہیے تو آپ کو خوشی ملے گی. لیکن ساری پیس کیسے، یہ اس میں نہیں ہے. آرٹ آف پیسفل لیونگ ہے نہیں اس کے اندر. پیس کی بات ہے اس کے اندر. تو پیس کیسے ملتی ہے؟ پیس ملتی ہے یہی آپ کے اندر آرٹ آف کنورژن ہو. پیس ملے گی نہیں آپ کو جب تک کہ آپ کے اندر آرٹ آف کنورژن نہ ہو. یعنی شکایت کو مینیج کر سکنا اور اس کو پرابلم کو مینیج کر سکنا، کوئی نقصان ہو جائے اس کو مینیج کر سکنا، تب جا کر پیس حاصل ہوتا ہے. کیونکہ دنیا میں تو کانٹے رہیں گے، دنیا میں پرابلم رہے گا، دنیا میں شکایتیں رہیں گی. تو آپ اگر یہ صلاحیت اپنا ڈیولپ کریں کہ شکایت کو مینیج کرنے کی صلاحیت، پرابلم کو مینیج کرنے کی صلاحیت، ہیٹ کو مینیج کرنے کی صلاحیت، تب پیس آف مائنڈ ملے گا آپ کو. جب پیس آف مائنڈ ملے گا تو آپ کو خوشی ملے گی. یہ سب کچھ کس پر ڈپینڈ کرتا ہے؟ سوچنے پر. سب کچھ سوچنے پر ڈپینڈ کرتا ہے. حتیٰ کہ دعوت کام بھی آپ جب بھی کر پائیں گے جب آپ سوچیں، ورنہ کیا ہوگا، مدعو کو دشمن بنا لیں گے آپ. نہ سوچیں گے تو مدعو آپ کے پاس آس پاس ہے، لیکن آپ اس کو دشمن سمجھتے ہیں تو اس کو بد دعا کریں گے اس کے لیے. کیوں؟ سوچتے نہیں. مینیج کرنا آپ کو آتا نہیں. مینیج کرنا آتا نہیں آپ کو. جیسے پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بابری مسجد میں 3 بت رکھ دیے گئے 1949 میں، اور سارا انڈیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، بتوں کو نکالو، بتوں کو نکالو، بتوں کو نکالو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو سینکڑوں بت تھے،
کعبہ میں، سینکڑوں بت کعبہ میں. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے کیا دعوتی کام کیا، دعوت. اور اس کو بھی آپ نے کنورٹ کیا، یعنی مائنس کو پلس میں کنورٹ کیا. کیونکہ دیکھیے سینکڑوں بدھ جب تھے تو لوگ آئیں گے وہاں پر اس کے نظرانے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے، اس کے درشن کے لیے. تو وہاں بھیڑ لگی رہتی تھی، ان کی بھیڑ لگی رہتی تھی ان لوگوں کے جو ان کو پوچھتے تھے. تو آپ نے اس بھیڑ کو آڈینس کے معنی میں لیا، سامعین کے معنی میں لیا کہ مجھے آڈینس مل رہا ہے اس سے. اگر وہ بت نہ ہوتے تو آڈینس کہاں ملتا؟ فرض کی بت نہ ہوتے تو وہاں پر سونا رہتا، کوئی نہ آتا، سونا پڑا رہتا. تو آپ نے دیکھی کتنی بڑی وژڈم ہے یہ، کتنی بڑی وژڈم ہے یہ. لیکن مسلمان اس وژڈم کا اللہ تعالیٰ کے رسول نے ڈیمونسٹریشن دیا، ڈیمونسٹریشن. تب بھی سارے مسلمان سے بے خبر ہیں. ایک بھی مسلمان نہیں بتا سکتے آپ جو اس راز کو جانتا ہے، اس وژڈم کو جانتا ہو. میں نے بے شمار کتابیں پڑھی ہیں، بے شمار لوگوں سے ملا ہوں. کسی ایک انسان کو میں نے جانا اس وژڈم کو جانے، وہ کسی کو میں نے نہیں دیکھا. کہ پرابلم میں اپرچونیٹی نکالو، پرابلم سے اپرچونیٹی نکالو. صرف ایک مجھے ملا، ایک اورینٹلسٹ، یہ کلیٹ اس کا نام ہے، برٹش اورینٹلسٹ ہے وہ. اسے لکھا ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ ہی فیسڈ ایڈورسٹی ود دا ڈیٹرمنیشن ٹو رنگ سکسیز آؤٹ آف فیلئر. لیکن وہ بھی اس کو بتا نہیں پایا کہ کیسے کیا انہوں نے، بٹ ڈٹرمنیشن کے کھانے میں ڈال دیا اس نے. اس طرح بتا پایا جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ آپ نے سوچا کہ ان بتوں کی وجہ سے تو ایسا ہے کہ لوگ آتے ہیں اس کے پجاری، اس کے درشن کرنے والے. تو یہاں پر انسانوں کی اسمبلی ہوتی ہے، اسمبلی میری آڈینس ہے. تو آپ نے 13 سال تک، پورے 13 سال تک کچھ بھی پروٹیسٹ نہیں کیا، کچھ بھی توڑ پھوڑ نہیں کیا جو کہ مسلمان کرتے ہیں آج کل دنیا بھر میں. خاموشی سے جاتے آپ وہاں پر، اور لوگ جو وہاں اکٹھا ہوتے تھے ان کے سامنے قرآن پڑھتے، بس عرض علیہم الاسلام وطلع علیہم القرآن، قرآن پڑھ کر سناتے. اور قرآن کا جو اسلوب ہے اتنا فورسفل ہے، اتنی طاقت اس کے اندر ہے کہ آدمی ہل جاتا تھا. جو لوگ عربی جانتے ہیں ان سے پوچھیے کہ قرآن کا انداز جو ہے، قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن کی جو لینگویج ہے، کتنی فورسفل لینگویج ہے، ہلا دینے والی ہے. اس کو استعمال کیا آپ نے. یعنی آپ نے پجاریوں کے مجمع کو کنورٹ کیا، اس طریقے سے اپنا آڈینس بنا لیا اپنا. دیکھیے ساری دنیا کے مسلمان بالکل بلائنڈ ہے. ہر جگہ یہی ممکن تھا، کشمیر میں یہی ممکن تھا، فلسطین میں یہی ممکن تھا، سنکانگ میں یہی ممکن تھا، اراکان میں یہی ممکن تھا، فلپائن میں یہی ممکن تھا. جہاں جہاں مسلمان لڑ بڑ کر کے اپنے کو مروا رہے ہیں. عراق میں یہی ممکن تھا، افغانستان میں یہی ممکن تھا. ہر جگہ لڑ رہے. کیسی عجیب بات ہے کہ یعنی تھیٹیکل طور پر تو جاننا بہت مشکل کام تھا، لیکن جب اس کا ایک مثال قائم ہو گئی رسول اللہ کے ذریعے سے، یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف کنورژن، تب بھی بے خبر ہیں، تب بھی اندھے پہرے بنے ہوئے. مجھے ایک بھی مسلمان نہیں معلوم ہے پوری دنیا میں جو اس بات کو جانتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وژڈم وہاں پہ کی تھی، اس وژڈم کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. بس یہی ہر آدمی یہ بولتا ہے، یہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، کانسپریسی ہو رہی ہے، بس سازش ہو رہی ہے، بس یہی بڑا رہتا ہے. ہمارا پورا مسلمانوں کو پورا اخبارات، میگزین، جلسے سب اسی سے بھرے رہتے. آپ غور کیجیے کیسی عجیب بات. تو ہمارا مشن جو ہے لوگوں کو یعنی
لوگوں کو عقل دینا، بصیرت دینا، سمجھ دینا، سوچنے کی صلاحیت پیدا کرنا. کیونکہ دیکھیے اس سے بڑا نقصان ہے. شکایتی ذہن کو کبھی بھی جنت میں انٹری نہیں ملے گی، یاد رکھیے. جنہوں کے دلوں میں ہیٹ ہے، جنہوں کے دلوں میں شکایت ہے، دلوں میں نفرت ہے، وہ کبھی بھی جنت میں انٹری نہیں پائیں گے. جنت میں ان کو انٹری ملے گی جو اس دنیا میں اللہ کے لیے صبر کرنے والے بنے. اس دنیا میں اللہ کے لیے صبر کرنے والے بنے، یعنی اللہ کے لیے پازیٹیو تھنکر بن گئے. یہ قرآن و حدیث ثابت ہے کہ آخرت میں جنت ان کو ملے گی جنہوں نے صبر کیا. صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے. تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ کہ جنہوں نے نگیٹو حالات میں پازیٹیو طور پر سوچا، ہیٹ کے باوجود انسان سے محبت کی، شکایت کے باوجود اپنے آپ کو بے شکایت بنا لیا. کیوں؟ جب ایسا کریں گے آپ، تبھی تو آپ عبادت کر پائیں گے، تبھی آپ اللہ کا ذکر کر پائیں گے، تبھی آپ دعوتی کام کر پائیں گے، تبھی آپ کے اندر جنتی کریکٹر پیدا ہوگا. نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو آپ غور کیجئے کہ یہ ڈبل نقصان ہے. دنیا میں ہم دعوتی کام نہیں کر پا رہے ہیں، دنیا میں ہم سچا اسلام پر نہیں چل پا رہے ہیں سچی اسپرٹ کے ساتھ، اور آخرت میں جنت سے محرومی. کیسی عجیب چیز ہے یہ. اور سب کے پیچھے کیا ہے؟ آرٹ آف تھنکنگ غائب ہے. آرٹ آف تھنکنگ کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں. تو یہ سب بات ہے سوچنے کی ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ خود اپنے ذہن کو ری انجینئر کیجیے، اپنے ذہن کو پھر سے یعنی ڈی کنڈیشن کیجیے، صحیح رائٹ تھنکنگ پیدا کی اپنے اندر، اور دوسروں کو بھی رائٹ تھنکر بنائیے. ہمارا مشن یہی ہے، رائٹ تھنکنگ، خود رائٹ تھنکر بننا اور دوسروں کو رائٹ تھنکر بنانا. یہ مشن ہے. اسی میں سب کچھ ہے، اسی میں اسلام بھی ہے، اسی میں دین بھی ہے، اسی میں سب کچھ ہے. اسلام کوئی ریچولس کا نام نہیں ہے کہ آپ کچھ ریچولس لے لیں اور اس کو دہراتے رہیں تو اسلام آ گیا. اسلام ایک وے آف تھنکنگ ہے، اسلام ایک وے آف لیونگ ہے. وہ بیس کرتا ہے پازیٹیوٹی پر. سب سے آسان کام ہے سوچنا، اور وہی سب کے لیے مشکل بن گیا ہے. آپ غور کیجیے، سوچنے میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے دماغ کو فری کر لینا ہے، بس دماغ کو کھول دیا اور سوچنے لگے. سب سے آسان کام ہے سوچنا، اور وہی سب کو مشکل بنا ہوا ہے سب کے لیے. کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. تو اس کا راز یہ ہے، کل پرسوں میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ شیطان نے چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ سب کو میں شکر سے محروم کر دوں گا. اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، بہت کم پائے گا شکر کرنے والا. کیسی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا اس نے کہ تو نہیں، بیشتر لوگوں کو میں شکر سے محروم کر دوں گا، تو نہیں پائے گا اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا کیسے ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کمپٹیشن بیسڈ، اور سب کو فریڈم ملی ہوئی ہے. جب فریڈم رہے گی تو ظاہر ہے کہ
نگیٹو واقعات ہوں گے، کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے گا. جب آزادی ہے تو بلا شبہ کانٹے بھی آئیں گے. کوئی آپ کو برا کر دے گا، کوئی آپ کو گالی دے دے گا، کوئی آپ کو نقصان پہنچائے گا، کوئی آپ کو دھکا دے دے گا. یعنی آزادی کا فنامنا ہے یہ، جس کو آپ لے کر شکایت کرنے لگتے ہیں. تو اب کیا شیطان کیا کرتا ہے، کیسے لوگوں کو شکر سے محروم کر دیتا ہے. دیکھیے یہ واقعات جو ہیں جو آپ کو پیش آتے ہیں، دیٹ از دیٹ ڈیو ٹو کریشن پلان آف گاڈ. یہ سب جس کو آپ شکایت خانے میں لیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے تخلیقی منصوبے کی وجہ سے ہیں. انسان کو کس طرح دھوکہ دیتا ہے شیطان، اس کو انسان جوڑ دیتا ہے. دیکھو فلاں نے تم کو ایسا کر دیا، فلاں ایسا کر دیا. جو واقعات ہو رہے ہیں اللہ کے تخلیقی منصوبے کے مطابق، ان کو شیطان یہ سکھاتا ہے دیکھو فلاں نے ایسا کیا، دیکھو فلاں نے ایسا کیا. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے کہ لوگ آزاد رہیں، کمپٹیشن دنیا میں ہو، چیلنجز دنیا میں ہو، تاکہ لوگوں کا امتحان ہو. امتحان کیسے ہوگا بتائیے؟ اگر سارے لوگ جو ہے اسٹیچو کی طرح ہوتے تو امتحان کیسے ہوتا؟ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے امتحان کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، تو آزادی دی ہے. آزادی ہے تو سارے مسئلے ہیں. انہیں مسئلوں کے درمیان انسان کا چناؤ ہوتا ہے کہ کون ٹیسٹ میں پورا اترا، کون ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. تو امتحان کی وجہ سے، ٹیسٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس ڈھنگ میں بنایا ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ تو فلاں نے کر دیا، دیکھو فلاں نے کر دیا. جس چیز کو آپ کو ڈالنا چاہیے تھا خدا کے تخلیقی منصوبے میں، اس کو آپ ڈال دیتے ہیں کسی انسان کو اس میں. جس چیز کو آپ کو ڈالنا چاہیے تھا خدا کے کسی پلان کے خانے میں، اس کو آپ ڈال دیتے ہیں کسی انسان کے خانے میں. بس وہیں سے شکایت آئی تو نفرت آئی تو ریونج آیا تو وائلنس آیا تو سب کچھ آیا، یہاں تک سوسائڈ بامبنگ بھی آ گئی. یہ سب شیطان نے ڈیویٹ کیا، آپ کو ڈیویٹ کر کے آپ کے ذہن کو ادھر سے ادھر کر دیا. تو جو آدمی یاد رکھیے شکایت میں جی رہا ہے وہ شیطان کا وکٹم بنا ہوا ہے. ہر آدمی جو شکایت میں جی رہا ہے، نفرت میں جی رہا ہے، پروٹیسٹ میں جی رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں شیطان کے انفلوئنس میں آ گیا ہوں، میں شیطان کا وکٹم بنا ہوا ہوں. یہ بہت ہی زیادہ سیریس بات ہے سوچنا. یعنی شکایت کرتے ہیں آپ دوسرے کی، اور پروف کیا ہو رہا ہے؟ آپ شیطان کے انفلوئنس میں آ گئے، آپ شیطان کا وکٹم بن گئے. کتنی زیادہ سیریس بات ہے یہ. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. تو میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے رائٹ تھنکنگ کی، اور ہم کو اپنی جنت کے لیے قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا ڈاکٹر مسلمہ صدیقی نے نئی دلی سے لکھا ہے، ہاؤ شوڈ وی ایکٹیویٹ پیپل ٹو ری تھنک؟ کائنڈلی کمنٹ. بس سمجھانا بجھانا. چیزوں کو لوگ صحیح ڈھنگ پہ ایکسپلین نہیں کر سکتے، تو ان کو اس قابل بنائیے کہ وہ ایکسپلین کر سکیں صحیح ڈھنگ پر. انہیں کنڈیشننگ کو توڑنا ہے، کنڈیشننگ کو توڑنا ہے. مثال طور پر ابھی میں نے کہا کہ پرابلم کریٹ نہ کیجیے کسی کے لیے، نو پرابلم انسان بنیے. تو ان کو یہ سمجھائیے کہ تم نے اگر ذرا بھی پرابلم کریٹ کیا تو یہ سوچو کہ دوسرے پر اس کا اثر کیا پڑے گا. اگر تم نے کوئی پرابلم کیا دوسرے پر اثر کیا پڑے گا یہ سوچو.
اپنے مائنڈ سے نہ سوچو، دوسرے کے مائنڈ سوچو. جیسے میں جاتا ہوں باہر، لوگ اپنے گھروں میں مجھے ٹھہراتے ہیں تو آپ یقین نہیں کہ میں گلاس بھی ہٹاتا نہیں، کہیں جہاں ہے وہی رکھوں گا. یہ نہیں کہتا یہاں رکھا تو وہاں رکھ دو اٹھا کر کے. دیٹ آلسو اے پرابلم فار دا ہاؤس کیپر. تو یہ لوگوں کو بتائیے کہ تم ہوتے ہیں سوسائٹی میں، لوگوں کے درمیان، اگر تم اپنے وم میں رہو گے، اپنے مائنڈ سے سوچو گے، تو اس کا جو اثر پڑے گا دوسرے کے اوپر، اس کا بھگتان کون بھگتے گا؟ یو ہیو ٹو پے دا پرائز. جب ہم پرابلم کریٹ کرتے ہیں کسی دوسرے کے لیے، تو وہ بھی تو ریئیکٹ کرے گا. وہ جب وہ ریئیکٹ کرے گا تو ہمیں اس کی قیمت بھگتنی پڑے گی، پھر ہم شکایت کریں گے. تو یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ آپ ایک خدا کی دنیا میں ہیں، اپنے خود کی بنائی ہوئی دنیا میں نہیں ہیں. تو خدا کی دنیا میں آپ کو جاننا پڑے گا کہ خدا کا کریشن پلان کیا ہے، سوشل لاز کیا ہے، دوسروں کی سوچ کیا ہے، تب آپ ٹھیک ٹھیک رہ پائیں گے. ورنہ کیا ہے؟ شکایت، نفرت، ہیٹ، انتقام، یہ سب ہوگا. تو لوگوں کے اندر آرٹ آف تھنکنگ پیدا کیجیے، یہی واحد حل ہے. مس عائشہ زکوان نے دلی سے لکھا ہے، واٹ از امپورٹینس آف انٹروسپیکشن ان اسلام اینڈ ہاؤ شوڈ ون انٹروسپیکٹ؟ پلیز گیو اس سم پریکٹیکل ایڈوائس. انٹراسپیکشن تو بات ہو کسی میں ہے ہی نہیں، معاف کیجیے گا. صحیح، کیونکہ سیلف سے باہر نہیں آتا آدمی، سیلف سے باہر نہیں آتا. اور سیلف جو ہے ان چیزوں کو اپنے نظر سے دیکھنا، اسی میں سب جیتے ہیں. تو انٹراسپیکشن کہاں سے ہوگا؟ انٹراسپیکشن کو کہتے ہیں اردو میں، عربی میں محاسبہ. تو محاسبہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے دشمن بننا پڑتا ہے تب محاسبہ کر پاتا ہے آدمی. انٹراسپیکشن کرنے کے لیے آپ کو اپنا دشمن بننا پڑے گا، دشمن کی نظر سے اپنے کو دیکھنا پڑے گا. میں اللہ کے فضل سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو دشمن کی نظر سے دیکھا. اسی تجربے سے میں نے سمجھا کہ سچا محاسبہ، سچا انٹراسپیکشن یہ ہے کہ آپ اپنے کو دشمن کی نظر سے دیکھیں، آپ دوسرا آپ کے بارے میں کیا رائے کام کرتا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ دوسروں کی رائے جاننے کی کوشش لگا رہتا ہوں، دوسرے کیا کہہ رہے ہیں. کوئی بھی دوسرا طریقہ نہیں ہے انٹراسپیکشن کا کہ اپنے کو دشمن کی نظر سے دیکھیں. آپ بالکل اپنے کو دیکھنے کے لیے آپ مرسیلیس بن جائیں، بے رحمی کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں، انتہائی آبجیکٹو بن جائیں. نہیں تو کیا ہے، خود آدمی کو اس کو پرائز دینی پڑتی ہے. جیسے کشمیر میں خود پرائز دے رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ دشمن کے خلاف ایکشن کیا تھا، انہوں نے پرائز خود دے رہے ہیں. فلسطین میں سمجھتے تھے کہ انہوں نے یہودیوں کے خلاف ایکشن کیا تھا، پرائز خود دے رہے ہیں. چاہے فیملی لائف ہو یا نیشنل لائف ہو، انٹرنیشنل لائف، ہر جگہ لوگ جس بات کی شکایت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے ہی اسٹپڈ پالیسی کی پرائز دے رہے ہیں. تو میں سمپل فارمولا سمجھتا ہوں زندگی کا کہ ذرا بھی آپ پرابلم نہ بنے، آپ کامیاب ہیں. کسی دوسرے کے لیے ذرا بھی پرابلم نہ بنے تو آپ کامیاب ہیں. جیسے میں نے شاید آپ کو ایک قصہ بتایا ہو کہ میں ایک مرتبہ امریکہ میں ایک صاحب کہاں تھا، تو وہ چلے گئے میاں بیوی دونوں کام پر، میں اکیلا تھا. دن بھر میں اکیلا رہا. تو یقین کیجیے کہ میں کرسی بھی ہاتھ نہیں وہاں ہٹائی. یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ فریج کھول کھانا کھا لیے گا، تو فریج بھی نہیں کھولا میں نے. میز پر سوکھی روٹی تھی، وہی سوکھی روٹی کھا لی. کہ کیا معلوم میں فریج کھولوں تو کچھ ادھر سامان ادھر ہو جائے. یہاں تک کہ میں واک کرتے کہ بہت زیادہ مجھے شوق ہے، بہت زیادہ شوق ہے واک کرنے کا.
تو جن گھر میں ٹھہرا تھا میں, ان کا وہ لگا ہوا تھا, الارم سسٹم لگا ہوا تھا کہ جیسے آپ دروازہ کھولیں گے الارم, سارے گھر میں الارم بجنے لگے گا. تو میں کئی دن رہا ان کے یہاں, کبھی میں دروازہ نہیں کھولا جب کہ وہ نہ ہو موجود, کیونکہ الارم بجنے لگے گا تو ایک پرابلم, خام خواہ لوگ جگ رہے ہیں, اٹھ جائیں گے, کیا ہوگا پتہ نہیں. تو باہر بہت اچھا تھا وہاں پر ٹہلنے کے لیے, سبزہ زار, اور میں اپنے کمرے میں شیشے سے دیکھتا رہتا تھا, باہر نکلتا نہیں تھا میں. اگر آپ کو دنیا میں پیسفل زندگی گزارنی ہے, ٹینشن فری زندگی گزارنی ہے, تو ایک ہی فارمولہ ہے کہ دوسروں کے لیے آخری حد تک نو پرابلم بن جائیے. دوسروں کے لیے آخری حد تک نو پرابلم بن جائیے, اور اپنے نظر دیکھیں, دوسرے کی نظر دیکھیں کہ دوسرا اس کو پرابلم سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے. جو اگر پرابلم سمجھتا ہے تو بس وہ پرابلم ہے, وہ جائز کام بھی پرابلم ہے. جیسے میں یہ پانی لیتا ہوں تو یہ ڈھکن اٹھاتا ہوں تو بہت ہی دھیرے سے رکھتا ہوں. کیوں؟ کیمرہ مین کے لیے پرابلم ہے. آواز ہوئی تو اس میں پکڑ لیا اس نے. تو یہ فارمولہ ہے. کل اخبار میں آیا تھا ٹائمس آف انڈیا میں کہ پیس کے ساتھ رہیے اور آپ کو خوشی کی زندگی حاصل رہے گی. پر پیس کے ساتھ رہیے کیسے, یہ نہیں بتایا انہوں نے, یہ نہیں بتایا. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ پیسفل رہنے کا طریقہ کیا ہے. آخری حد تک نو پرابلم پرسن بن جائیے, آخری حد تک نو پرابلم پرسن. تو پیس ہی پیس ہے. دنیا میں سکسیزفل لائف کا سب سے آسان فارمولہ یہ ہے کہ پیسفل نو پرابلم پرسن بن جائیے. اور اس کے لیے بے رحمانہ اپنا انٹراسپیکشن کرنا ہوگا, تب آدمی ایسا کر پائے گا. مسٹر عامر بن یوسف نے کراچی پاکستان سے لکھا ہے, مولانا صاحب, آخر نماز پڑھنے والے, قرآن کی تلاوت کرنے والے, بظاہر اللہ سے ڈرنے والے لوگ بھی اللہ سے کیوں نہیں اور موت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں. یہی تو غلطی کہ آپ نے سمجھتے کہ اللہ ڈرنے والے ہیں. یہ آپ کی غلطی ہے, یہ آپ کی سپوزیشن غلط ہے. ہرگز وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے. وہ تو ایک ریچول کے طور پر نماز پڑھ لیتے ہیں, ایک فارم کے طور پر پڑھ لیتے ہیں نماز. اور آج کل جو ہے فضائل کی جو تحریکیں چلی ہوئی ہیں اس فارم پر فضائل بتاتے ہیں. یعنی فضائل کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ فضائل سب کے فارم پر ہوتے ہیں, اسپرٹ پر نہیں ہوتے. تو لگتا ہے کہ یہ فارم دہرا لیا تو فضائل کے طور پر مل گئی یہ چیزیں ہمیں. آپ کا یہ مفروضہ غلط ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اللہ سے. ان کے دل میں اللہ سے ڈرنے کا ایک چوٹی کے برابر بھی ڈر نہیں ان کا. میں اپنے ذاتی تجربے سے کہہ رہا ہوں آپ کو, کچھ بھی نہیں ڈرتے. اور مسجدوں میں جا کر دیکھیے, مدرسوں میں جا کر دیکھیے, ڈر کا نام و نشان نہیں ہے. ریچولس ہیں, رسمیں ہیں. میں ایک مرتبہ ایک جلسے میں تھا, یہ غالباً حیدرآباد کا قصہ ہے. انڈیا بھر کے مدرسے کے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر, مدرسے کے ذمہ دار. اور وہاں پر یہ باتیں چل رہی تھی کوئی یونیفارم بنایا جائے سسٹم. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے, انگریزی اسکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ اگر ہو تو وہاں داخلہ مل جاتا ہے آپ کو. مدرسوں میں سب نہیں ہوتا. بہت ساری باتیں ہیں جہاں یونیفارمٹی نہیں ہے مدرسوں میں. تو وہاں بحثیں ہو رہی تھی, کچھ بھی طے نہیں ہوا. بحثیں ہو رہی ہیں. میں چپ چاپ بیٹھا ہوا بہت ہی غم اور دکھ کے ساتھ دیکھ رہا تھا منظر. بحثیں کر رہے ہیں. تو میں نے یہی کہا کہ آپ لوگ, مجھے کہا کہ آپ تو بولو. تو میں کھڑا ہوا, میں نے کہا آپ لوگ دل میں ڈر نہیں ہے اللہ کا, اس لیے آپ بحثیں کر رہے ہیں. کیا مدرسہ ہے آپ کا جو اللہ کا ڈر نہیں پیدا کرتا؟ پھر میں نے مثال دی, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر,
فرض کیے کہ ایک کالا سانپ نکل آئے, کالا سانپ ایسے کھڑا ہو جاتا ہے, تو کیا ہوگا؟ آپ سب چپ ہو جائیں گے, سب کی رائے جو اختلافات سب ختم ہو جائیں گے, کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا, تو سب جلدی بھاگیں گے, سانپ بھائی سانپ بچو, سانپ سے بچو. تو اس وقت میری جملہ سے ایک جملہ نکلا تھا اس وقت, مجھے اب تک یاد ہے, کہ شدت خوف رائوں کے تعدد کو ختم کر دیتا ہے. شدت خوف رائوں کے تعدد کو ختم کر دیتا ہے. یعنی ڈر اگر آ جائے سچ مانو تو ڈفرینسز ختم ہو جاتے ہیں, ہر آدمی جھک جاتا ہے, سبمیشن آ جاتا ہے. اس کے بعد یہ جو آپ کو مفروضہ ہے کہ وہ اللہ ڈرنے والے ہیں, ان کے دلوں میں چوٹے کاٹنے کے برابر ڈر نہیں اللہ کا, یاد رکھیے. میں اپنے ذاتی تجربے سے بات کہہ رہا ہوں. بس وہ ایک ریچول ہے, ایک فارم ہے, ایک رسم ہے, اس کو ادا کر لیا, سمجھتے بس جنت مل گئی, ہماری پکی ہو گئی. تو ان کے اندر اسپرٹ کی کمی, اسپرٹ بھری ہے. آپ تھنکنگ نہیں ہے, اسلامک تھنکنگ نہیں ہے, اسپرٹ نہیں ہے, صرف فارم ہے, فارم ہے, فارم ہے. تو آپ اگر آپ کو درد ہے تو آپ ان کے اندر اسپرٹ بھریے, ان کے اندر اسلامک سوچ لائیے, اور ہماری جو لٹریچر ہے اس کو استعمال کر کے لوگوں کو پڑھوائیے. مولانا مسٹر عبد الرحمان نے دلی سے لکھا ہے, A Madhu has sent in a question to me. The question is, does the birth of Jesus Christ stand the natural laws? Kindly explain. اچھا, پیدا کیسے ہوئے؟ جی, یہ نیچرل لا سے آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے, یہ میریکل سے ایکسپلین ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں بطور میریکل ہوتی ہیں. ہاں, نیچرل لا وہاں کام نہیں کرتا. میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے وہ. اللہ کے حکم سے زمین پیدا ہوئی, اللہ کے حکم سے ستارے پیدا ہوئے, تو مسیح پیدا ہو سکتے ہیں. میں آپ پیدا ہوئی اللہ کے حکم سے. تو وہاں جو عام قانون ہے فطرت کا وہ اپلائی نہیں ہوتا ہے. وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے, قدرت وہ اپلائی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت خاص سے انٹروینشن کیا, انٹروینشن کر کے انہیں وہ پیدا ہوئی. یہ ہم مانتے ہیں. یعنی اس کو کہتے ہیں کلمۃ اللہ. ہم اس کو کلمۃ اللہ مانتے ہیں, یعنی کہ اللہ نے اپنے حکم سے انٹروین کر کے ایک بچے کو جنم دینے کا موقع پیدا کیا. مسٹر بریندر کمار نے دلی سے لکھا ہے, اچھے کاریہ کرنے والے ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور برا کام کرنے والے دکھی رہتے ہیں. اس بات کو سمجھانے والوں کی سنکھیا کیسے بڑھائی جائے, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, سکھی اور دکھی یہ کوئی کرائٹیرین نہیں ہے. اچھا کام کر کے بھی آدمی دکھی رہ سکتا ہے, برا کام کر کے بھی سکھی رہ سکتا ہے. دنیا کا سکھ اور دکھ جو ہے یہ ریلیٹیو ہے, اضافی ہے. ہم اس کو اصل نہیں مانتے. ہم چاہتے ہیں کہ اصل دکھ سکھ جو ہے آخرت میں ہے, یعنی پیراڈائز اور ہیل جو ہے وہاں پر دکھ سکھ ہے اصل. یہ تو دنیا میں کبھی سکھ کبھی دکھ, اچھے اچھے لوگوں کو بھی دکھ ہو سکتا ہے اور برے لوگوں کو سکھ ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے لیے کرائٹیرین نہیں ہے یہ. یعنی ہم جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ دنیا میں دکھ ہے تو برا ہے وہ, سکھ ہے تو اچھا ہے وہ. مس شبانہ نے رائے پور سے لکھا ہے, مولانا صاحب پلیز گائیڈ us that in the present world how we can know what is حق and what is باطل. دیکھیے, اس کا صرف دو طریقہ ہے. ایک طریقہ آپ خود اسٹڈی کریں, ساری چیزوں کو پڑھنا پڑے گا آپ کو. جیسے ایک تھے مسٹر نشی کانت چٹوپادھیائے, ایک تھے سروجن نائیڈو کی فیملی کے تھے, وہ بنگال کے. تو انہوں نے اس سوال کو لیا
تو سارا فلاسفی پڑھی، سارے ریلیجن پڑھے انہوں نے، سارے مذہبوں کو پڑھا، جو بھی ان کے زمانے میں جو اویلیبل لٹریچر تھا اس سبجیکٹ سے متعلق پڑھا، اپنی عمر اسی میں صرف کر دی. تو آخر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کا کتاب چھپی ہے، وائی ہیو آئی ایکسیپٹڈ اسلام، وہ ہم نے نقل کیا ہے اس میں، اسلام ری ڈسکورڈ میں. تو ان کو جس چیز نے مطمئن کیا وہ تھا قرآن اور رسول اعظم سیرت. تو اس کو انہوں نے سارے مطالعے کے بعد پایا کہ یہ سچائی ہے، اس کو لے لیا انہوں نے. ایک طریقہ ہے کہ اس طرح کا اسٹڈی کرے آدمی. وہ بہت زبانیں بھی جانتے تھے، وہ سنسکرت جانتے تھے، وہ اور انگریزی جانتے تھے، اور کئی زبانیں جانتے تھے وہ. اچھا، یا اگر کسی کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے تو پھر اس کو کسی گرو بنانا پڑے گا، گرو یا مرشد، کسی پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. دس از تھرڈ پوزیشن. یا تو آپ خود اپنا 40-50 سال جتنا بھی لگا سکے لگائیے، تھورو اسٹڈی کیجیے، پھر آپ کو مل جائے گا سچائی، جیسے رشی کانت چٹوپادھیائے کو ملا. ان کی کہانی آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ اسے پڑھ لیجیے، آپ میری کتاب جو ہے اسلام ری ڈسکورڈ میں. اور نہیں تو آپ کسی کو گرو مان لیجیے، مرشد مان لیجیے، کسی کو بھروسہ کر لیجیے، کسی کو وہ جو کہے اس پہ چلیے. نہ یہ کرنا نہ وہ کرنا، تو تھرڈ آپشن تو بالکل تباہی کا آپشن ہے. مظفر نگر سے مسٹر محمد عاصم نے لکھا ہے، واٹ شوڈ بی دا بیسٹ وے آف انٹروڈیوسنگ اسلام ٹو نان مسلمس؟ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ ہماری لٹریچر پھیلائیے. 200 کتابیں ہیں، وہ سب نان مسلم ہی کو لے کر لکھی گئی ہیں. پھر وہی میں کہوں گا، یا تو آپ خود اسٹڈی کیجیے. میں نے 20 سال عربی پڑھی، 20 سال انگریزی پڑھی، 40 سال بتائے، پھر کتابیں لکھی. آپ بھی ایسا کیجیے، ساری عمر بتا دیجیے اسی میں، تو آپ خود کتابیں تیار کر سکتے ہیں. لیکن اگر بس ٹائم نہیں ہے آپ کا، تو یہ کتابیں جو بنی ہوئی ہیں اس کو استعمال کیجیے آپ. میں نے کچھ نہیں زندگی میں کیا سوائے پڑھنے کے. تو 20 سال عربی پڑھی، 20 سال انگریزی پڑھی. پھر اس کے بعد میں نے شروع کیا اپنا کام. تو یا تو آپ خود اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ آپ خود یعنی ایڈریس کر سکیں، کتابیں لکھ سکیں. اور آپ کا ٹائم نہیں آپ پاس ہے تو کتابیں آپ پاس چھپی ہوئی ہیں، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، ہندی میں، اس کو استعمال کیجیے. اور سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں، جگہ جگہ کتابیں دے رہے ہیں لوگوں کو. ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ہر جگہ کتابیں دے رہے ہیں لوگوں کو. کتابیں لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کو پیش کرتے ہیں، لوگ بڑے شوق سے لیتے ہیں، پڑھ رہے ہیں لوگ. تو جہاں بھی انسان ہے وہاں کام ہے آپ کے لیے. ابھی تو ہمارے ساتھیوں نے شادی میں جمع ہوتے وہاں بھی استعمال کیا اس کو بھی. اب شادیوں میں بھی جاتے ہیں وہ. پارک میں انسان ہے وہاں کام ہے، شادیوں میں انسان ہے وہاں کام ہے، ریل میں انسان ہے وہاں کام ہے، ہوائی جہاز میں انسان ہے وہاں کام ہے. جہاں انسان ہے وہاں کام ہے. وہ کام کیا ہے؟ لٹریچر دیجیے بس. یہ بات میں نے بہت پہلے شاید آزادی سے پہلے کی بات ہے، 1947 سے پہلے کی بات ہے. میں ایک وقت کیرلا گیا تھا، تو ایک اسٹیشن پر اترا میں، ریلوے اسٹیشن پر. تو جب وہ اترا تو میرے ساتھ ایک کرسچن ساتھ میرے ساتھ ہو گیا، اور ہم لوگ پیدل چل رہے تھے. مارکیٹ قریب تھا جانے کے لیے. تو ایک مقام آیا جہاں سے اس کا راستہ میرا راستہ الگ ہوتا تھا. مجھے ادھر جانا تھا، ان کو ادھر جانا تھا. تو اس نے اپنے پاکٹ سے ایک پمفلیٹ نکالا، بہت ہی اچھا چھپا ہوا، اوہایو کا چھپا ہوا. ابھی تک مجھے یاد ہے، وہ امریکہ کا چھپا ہوا تھا، اوہایو کا، کرسچینٹی پر تھا. وہ اس نے مجھے دیا جب ہم دونوں الگ ہوئے. تو تب سے میرے مائنڈ میں تھا کہ لٹریچر سب سے اچھی چیز ہے زمانے میں. لٹریچر، آپ کسی سے 5 منٹ کی ملاقات ہو تب یہ لٹریچر دے دیجیے. اس وقت سے یعنی آزادی سے پہلے کی بات ہے، یہ 1947 سے پہلے کی بات ہے.
تو وہ میرے مائنڈ میں تھا. اس کے لیے میں نے پڑھا, محنتیں کی, اپنی کتابیں تیار کی. اسی لیے تیار کی کہ آپ لوگ اس کو استعمال کریں. آپ کو اسے پوچھنا کیا ہے, بس استعمال کیجیے, یہی کرنا ہے. مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے لکھا ہے, مولانا ایسا کیوں ہے کہ جب ہم انسانی دنیا میں جیتے ہیں تو ہمیں وہ سکون اور اطمینان نہیں ملتا جو سکون اور اطمینان خدا کی دنیا کو دیکھنے اور فطرت کی خاموش آوازوں کو سننے میں ملتا ہے. مولانا ایسا کیوں ہے؟ قرآن میں ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر وما کسبت ایدی الناس. انسان نے اپنی آزادی کو مس یوز کر کے سب فساد سے بھر دیا ہے. ہر طرف جھوٹ ہے, کرپشن ہے, منافقت ہے, بناوٹی باتیں ہیں, لوٹ ہے, نفرت ہے, خود غرضی ہے. لوگ سیلف لیس نہیں ہیں, سب اپنے مفاد میں جیتے ہیں. تو دنیا جو ہے وہ اس طرح کی ہو گئی, لیکن نیچر جو ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے. جیسا خدا نے بنایا تھا ویسے ہی ہے. درخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, دریاؤں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, پہاڑوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو وہ خدا کے نیچر پر ہیں, اور انسان نے نیچر کو بدل دیا ہے. لیکن کام تو ہمیں انسانوں میں کرنا ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ انسان کو چھوڑ کر کے ہم چلے جائیں جنگلوں میں اور پہاڑوں میں. کام تو انسانوں میں کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں جنت میں جگہ ملے گی انشاءاللہ, اگر اللہ نے قبول کیا تو وہاں پر سب یہ سب خوشیاں اور یہ سب پلیجر ہوگا. دنیا میں تو ممکن نہیں ہے. دنیا میں تو انسانوں میں رہنا ہے, انسانوں میں کام کرنا ہے, دعوتی کام کرنا ہے, اور یہ امید رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائیں گے, اور وہاں پر ہمیں پلیجر ملے گا. یہی صحیح طریقہ ہے. ڈاکٹر مسلمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے, ہاؤ شوڈ ون ریکوگنائز اے گرو اور اے گائیڈ؟ کائنڈلی ٹیل اس. اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آدمی باز نہ ہو, باز نہ ہو, تو پہچاننا کوئی مشکل نہیں. ہر آدمی تعصبات میں جیتا ہے, پریجڈس میں جیتا ہے, باعث میں جیتا ہے. اس سے باہر آ جائے تو ایک دم دکھائی دے گا کہ کون سچا گرو ہے. جس کو دیکھیے باعث میں جیتا ہے. جھوٹی محبتیں, جھوٹا پیار, جھوٹے تعلقات, جھوٹی سرگرمیاں, جس کو دیکھیے, جھوٹی شاپنگ, جھوٹی پیمپرنگ, جس کو بھی دیکھیے جھوٹا ہوا. تو واحد چیز ہے آبجیکٹیوٹی. اگر آدمی اس سے نکل آئے باہر اور سچ مچ آبجیکٹیو بن جائے تو کچھ بھی مشکل نہیں, بہت ہی آسان ہے. مسٹر شاہ عمران حسن نے دلی سے لکھا ہے, مولانا صاحب پلیز ایکسپلین دیز ٹو سیئنگس. دا فرسٹ سیئنگ از, سید بن عروبہ تابعین نے فرمایا کہ جو شخص اپنے خلاف بات کو نہ سنے اس کو عالم مت سمجھو. ایک جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے ایگو میں جی رہا ہوگا, انا میں, ایگو میں, سیلف رائچوسنس میں. یہ تو شیطانی ہے, مزاج ہے. شیطان نے اللہ کی بات کو نہیں مانا, کیوں؟ ایگو میں جی رہا تھا. وہ میں ہوں, مجھے پتہ ہے. تو سارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایگو میں جیتا ہے, انا میں جیتا ہے, میں جیتا ہے. تو اپنے سے باہر کوئی سچائی اس کو دکھائی نہیں دیتی. سچائی تو مجھ سے باہر ہے, میں جی رہا ہوں اپنے اندر, تو کیسے دکھائی دے گی سچائی؟ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے سے باہر نکالے, اپنے آپ کو اپنے سے باہر نکالے, تو سچائی صاف دکھائی دے گی اس کو. دوسری سیئنگ مولانا انہوں نے لکھا ہے, حضرت عمر نے فرمایا کہ
جب تم کسی انسان کی مدد کرو تو اگر تم سے ہو سکے تو اس طرح اس کی مدد کرو کہ اس کو بے نیاز کر دو. اس کے بارے میں بتائیں. بے نیاز کا عربی میں کیا لفظ ہے وہاں پر سمجھ میں نہیں آیا. یہ عربی لفظ جب تک نہیں ہو سمجھ میں نہیں آئے. بے نیاز کیا مطلب بے نیاز. دوسرا سوال لیتے ہیں مولانا. انہوں نے ایک سوال اور کیا ہے. پروفٹ آف اسلام نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. روزتم من ریاض الجنہ. کائنڈلی ایکسپلین دس حدیث. دیکھیے یہ جو حدیث ہے رو تو میرے رال جنہ، لوگ اس کے معنی میں لیتے ہیں جگہ کے معنی. یہ جگہ جو ہے اسی میں سب کچھ ہے. بالکل غلط ہے. یہ مطلب اس کا نہیں ہے. اس جگہ میں کوئی فضیلت ہے اور لوگ اس میں ٹوٹ پڑتے ہیں، اس میں رش کرتے ہیں جا کے، بس وہاں جا کے نماز پڑھے تو بس یہ ہو جائے گا. میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. اصل چیز ہے کہ وہاں جب پہنچتا ہے، میں بھی جب وہاں گیا تھا تو وہاں پر یاد آتی ہے، رسول اللہ کی یاد، ازواج مطہرات کی یاد، صحابہ کرام کی یاد. ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو اس انسپریشن کے ساتھ پڑھتا ہے وہ، تو وہ ڈو ٹو دیٹ انسپریشن ہے وہ چیز، نہ کہ وہ اس جگہ کی وجہ سے. وہ پیس آف لینڈ جو ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے، ڈو ٹو دیٹ انسپریشن ہے وہ. تو یہ کب ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ کے پاؤں وہاں پہنچ گئے، نہیں. آپ جانتے ہیں اس تاریخ کو، اس ہسٹری کو، جو کچھ بیتا صحابہ پر، رسول اللہ پر، ازواج مطہرات پر، اس سے آپ باخبر ہوں تو آپ کو ایک بہت زبردست انسپریشن آتا ہے. اس وقت جب نماز پڑھتے ہیں تو الگ ہی ڈھنگ کی نماز ہوتی ہے. تو وہ جگہ جو ہے سچ پوچھے تو ریمائنڈر ہے، ریمائنڈر جو جس کا مائنڈ ریمائنڈ ہو اسی کے لیے ہے وہ، ورنہ کچھ بھی نہیں. ایسا نہیں کہ بس کس طرح گھس کر کے وہاں جا کے نماز پڑھ لیں تو ثواب مل گا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اس سوچ کے ساتھ، اس مائنڈ کے ساتھ، اس انسپریشن کے ساتھ جو پڑھے گا اس کو وہ ثواب ملے گا. مسٹر خواجہ کلیم الدین نے پینسلوینیا یو ایس اے سے لکھا ہے. مولانا صاحب, here in America, the public view of Islam is now fast changing. In polls taken immediately after 9/11, most people did not have this negative view of Islam. But that has changed dramatically now. We see a number of negative books on Islam here that are bestsellers, such as Islamic Infiltration, Muslim Mafia, Muhammad, founder of the world's most intolerable religion, Infidel's Guide to the Quran, Why I Am Not a Muslim, Islamic Invasion. And a lot of these books are being sent to congresspersons and senators and so on. Maulana Sahab, my question to you is, who is responsible for this situation? Muslims themselves or others? Kindly explain and also tell us how can we change this situation. یہ ذمہ دار تو سرتاسر مسلم ہیں، سرتاسر مسلم، اس لیے کہ انہوں نے جیسے کہ کیا کہتے ہیں اس کو 9/11 جی 9/11 جو ہوا تھا کہ سارے مسلمان یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس کو امریکہ نے خود کیا. میرے پاس ایک صاحب ٹیلیفون آتا رہا تھا بہت دنوں تک کہ آپ کیسے ہی کہتے ہیں، یہ فلاں پروف دیکھیے، فلاں دیکھیے، وہ تو یہودیوں نے کیا، امریکنوں نے کیا. تو غصہ نہیں ہوں گے وہ لوگ کہ خود ہی کیا پھر ہمارے پر ڈال رہے ہیں؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں نے کیا تھا اور کر کے ڈال دیا اس کے اوپر، امریکنوں کے اوپر تو نے خود ہی کیا. تو غصہ نہیں ہوں گے وہ لوگ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے بہت برا رسپانس دیا ہے ہر جگہ کہ اس کو افغانستان کو لے کر کے، عراق کو لے کر کے، اور اس خود وہ نمبر کا واقعہ کو لے کر کے کہ الٹا انہیں کو برا کرتے ہیں، انہیں لوگوں کو اپنا کچھ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. کسی نے بھی دیکھیے کچھ امریکہ میں ایسے لوگ ہیں جو پیچ اپ کر رہے ہیں،
مطلب دعوتیں کرتے ہیں اور ان کو جا کے ملتے ہیں. لیکن ابھی بھی امریکہ کے مسلمانوں نے یہ نہیں کیا کہ مانے کا وی آر رانگ، یہ نہیں کہتا کوئی بھی. میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ وہاں پر وہ دعوتیں کرتے ہیں اور وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، ان کو جا کر پھول پیش کرتے ہیں. اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اگر آپ کہیں کہ وی آر رانگ تو سب بالکل بدل جائے گا سب کچھ. مسلمان ایسا کیا نہیں کہ وی آر رانگ. غلطی مان کر بات ختم ہوتی ہے. غلطی نہ مانے اس کو پھر آپ ثابت کریں کہ نہیں تمہاری غلطی تھی میری غلطی نہیں تھی، تو پھر بات بڑھے گی گھٹے گی نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سارا راز یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان یہ کہیں کہ وی آر رانگ، غلطی ہماری تھی کہ ہم نے ایسا کیا. میرا تو خیال یہ جی کہ یہ اپنی غلطی نہ ماننے کا یہ نتیجہ ہے. میرے نتیجہ اپنی غلطی نہ ماننے کا نتیجہ ہے. یعنی برابر یہ دھوم مچا رکھی ساری دنیا کے مسلمانوں نے کہ تو امریکنوں نے کیا یا تو یہودیوں نے کیا اور ہم ہمارے پر ڈال رہے ہیں. اور بالکل ثابت ہے کہ مسلمانوں نے کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غصہ نہیں ہوں گے وہ لوگ؟ اگر مسلمانوں نے مان لیا ہوتا کہ یہ سارے مسلمان کی ذمہ دار نہیں، کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے اور بہت برا کام انہوں نے کیا، وہ اسلام کے خلاف کیا انہوں نے، تو فضا بالکل بدل جاتی. میں نہیں کہتا کہ سارے مسلمان کی ذمہ دار ہیں، لیکن مسلمان کو بلیم کیوں نہیں دیتے ان کو؟ جو واقعہ ہوا ہے تھوڑی کہ سارے مسلمان جا کر کیا تھا. وہ ہوائی جہاز سب مسلمان تھوڑے بیٹھے ہوئے تھے جو جہاں ٹکرایا تھا جا کر کے. کچھ تو بیٹھے ہوئے جو ٹکرایا، لیکن سارے مسلمان اس کو کیوں یعنی ایڈوکیسی کر رہے ہیں. اس کو بلیم اس کو کیوں نہیں کہتے کہ ان کی غلطی کیوں نہیں بتاتے، ان کو کنڈیم نہیں کرتے. میرے سوا کوئی بھی ایک شخص جو کنڈیم کرتا ہو ان کو، یاد رکھیے، نہ ایسٹ میں نہ ویسٹ میں. میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں، اپنا ذاتی قصہ بتاتا ہوں آپ کو. وہ جو واقعہ ہوا تھا یعنی امریکہ میں، وہ نیو یارک میں جو ورلڈ ٹاور کو جو جہاز ٹکرا دیا تھا، وہ جو واقعہ ہوا تھا، تو میں یہاں پر نظام الدین ویسٹ میں رہتا ہوں، جہاں تو ایسی کرسی بیٹھا ہوا تھا میں، اور وہ خبر میرے سامنے آئی تو میں بے تحاشا رونے لگا. اس لیے کہ یہ یعنی دعوتی ذہن ہے لوگوں کے اندر، انسان کو دشمن سمجھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ مدعو ہے آپ کا. اس کے ہفتہ 10 دن کے بعد مجھے ایک جانا پڑا سوئٹزرلینڈ میں ایک کانفرنس میں جو اسی سے متعلق تھی. وہ تو وہاں پر دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے تھے. تو میں نے وہاں پر جب ذکر کیا ورلڈ، وہ کب ہوا تھا، وہ 2002 میں تھا شاید، مولانا 2001. ہاں، اس کے ایک ہفتہ یا 10 دن کے بعد وہ کانفرنس تھی سوئٹزرلینڈ میں. تو جب میں نے اسے ذکر کیا تو میں وہاں پر رو پڑا، وہاں میں آنسو نکل آئے میرے کہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے جا کر کے اس کو تباہ کر دیا. اور انہوں نے دعوت کو تباہ کیا. میں نے کہا کہ دعوت کو تباہ کیا، اس ٹاور کو تباہ نہیں کیا. تو اس کے بعد امریکہ سے ایک صاحب آئے تھے، ایک مسلمان جو وہیں رہتے ہیں، تو وہ اسٹیج پر آئے. نہیں، ہاں، میری تقریر کے بعد جو وہاں کا جو صدر تھا، اندرے بائیکوف کا نام تھا، اس نے کہا کہ کم از کم ایک انسان ہمارے پاس ایسا ہے، ایک مسلمان جو نیو یارک کے واقعے پر تڑپا اور رویا اس پر. اس طرح اس نے ذکر کیا. تو امریکہ کے ایک مسلمان جو آئے تھے وہاں، اور ماشاء اللہ کی داڑھی بھی تھی ان کی، تو انہوں نے اسٹیج پہ آئے تو تقریر میں کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان رو رہے ہیں. ان کے الفاظ یہ تھے، دا ہول مسلم ورلڈ از ویپنگ اینڈ کرائنگ. اچھی طرح مجھے یہ الفاظ یاد ہے اب تک ان کے. ایک مسلمان نہیں، دا ہول مسلم ورلڈ از ویپنگ اینڈ کرائنگ. تو وہاں تو میں موقع نہیں تھا کہ میں یہاں کچھ بولوں.
اس کے بعد جب کھانے کے میز پر ہم لوگ اکٹھا ہوئے تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کس مسلم دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو رہتا ہوں اسی مسلم دنیا میں تو کسی کو پایا نہیں. تو وہی شخص کیا کہتا ہے، وہی شخص سیم آدمی ذاتی ملاقات میں، کہ امریکہ بڑا چودھری بنتا تھا، اس کو تو سبق سکھانی تھا. اب دیکھیے کہ دو طرح کی باتیں کرتے ہیں مسلمان. بالکل یہی کہا انہوں نے کہ امریکہ بڑا چودھری بنتا تھا، اس کو سبق سکھانی تھا. یہ چیز ہے جس نے سارا معاملہ بگاڑ رکھا ہے. اگر مسلمان یہ مانتے کہ یہ غلطی تھی جن لوگوں کی جنہوں نے ایسا کیا، ہم کو کنڈم کرتے ہیں کھلے طور پر، تو فضا بدل جاتی. لیکن میرے ساتھ کوئی ایک بھی شخص بتا دیجیے جو کنڈم کرتا ہو اس کو کھلے طور پر اوپنلی، کوئی بھی شخص نہیں. سب گھما پھرا کر اس کو کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ مسلمان نے کیا وہ تو یہودیوں نے کیا وہ تو امریکہ نے خود ہی کیا کر ڈالا تھا. بالکل بیس لیس باتیں ہیں، بیس لیس. مسٹر نعمان رشید نے دلی سے لکھا ہے، جو لوگ دعوت اور اسپریچویلٹی کی بات کرتے ہیں مگر وہ نماز قائم نہیں کرتے، ایسی دعوت اور ایسی اسپریچویلٹی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دوسرا، اسی طرح کچھ لوگ ایک لیے دو لیے مولانا اس سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہر وقت اسپرٹ نہیں ہوتی، پھر ایسی اسپرٹ لیس نماز سے کیا فائدہ؟ جب اسپرٹ نہ ہو تو نماز نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھیے بات ہوتا ہے کہ شرط فرضی ہے. بالکل ہمارے مشن میں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو دعوتی کام کرے اور نماز نہیں پڑھے وہ، کیونکہ پہلا تقاضا ہے کہ میں نماز پڑھوں. میں نماز نہیں پڑھتا تو میری دعوت بے معنی ہے، کوئی اس کا کوئی حاصل نہیں. اس کا دعوت کے کام کے ساتھ نماز لازماً جڑی ہوئی ہے. دعوت کے بغیر نماز نہیں، نماز کے بغیر دعوت نہیں. دعوت کے بغیر نماز نہیں، نماز کے بغیر دعوت نہیں. اگر کوئی ایک شخص ایسا کرتا ہو کوئی ادھر ادھر، تو اس کی ذمہ داری اسی فرد پر ہے، اسی فرد پر ہے، کسی اور دوسرے پر نہیں ہے. اسی فرد پر ہے، کسی اور پر نہیں. خود رسول اللہ کے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ رسول اللہ نے ایک حدیث میں پڑھ لیجیے آپ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جمعہ کے دن نماز میں نہیں آتے، میں چاہتا کہ میں لکڑی اکٹھا کروں، میں گھر کو آگ لگا دوں. کیونکہ وہاں بھی ایسے لوگ تھے. تو کچھ افراد کو جنرلائز نہیں کر سکتے آپ، کچھ افراد کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. اور جہاں تک اس کے بعد سوال ہے کہ اسپرٹ کے بغیر نماز والی بات، تو دیکھیے نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہے. یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ اسپرٹ ہے تو پڑھیں نہیں تو نہ پڑھیں. یہ تو خود ساختہ شرط ہے. بالکل یہ میں اس کو جرم سمجھتا ہوں. یعنی کیا ایسا سوچنا کہ اسپرٹ ہے تو پڑھنا نہیں، تو یہ پڑھنا نہیں ہے. اسپرٹ بالفرض نہ ہو تب بھی پڑھنا ہے، کیونکہ نماز دیکھیے ایک ریمائنڈر ہے. آپ کو ریمائنڈ کرتی ہے نماز. یو ہیو ٹو سرنڈر بفور گاڈ. یہ ریمائنڈ کرتی ہے. نماز کیا ہے؟ سبمیشن ہے، سرنڈر ہے. تو وہ کم از کم یہ ریمائنڈ تو کرتی ہے آپ کو کہ تم خدا کی پیدا کی ہوئی ہو، تو خدا کا شکرنا ہے. تو ان ٹرمس آف ریمائنڈر پھر بھی وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسپرٹ نہ ہو تب بھی. تو بہرحال نماز ہر حال میں پڑھنا ہے. اس حال میں کوئی بھی چیز ایکسکیوز نہیں ہے جس کو لے کر کے آپ نماز چھوڑ دیں. کوئی اتفاق سے کسی نے چھوڑا ہو تو اس کا ذاتی معاملہ ہے. کوئی بھی مشن، چاہے ہمارا مشن ہے یا کوئی دوسرے مشن ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ نماز ضروری نہیں ہے بس دعوتی کام کرو نماز نہ پڑھو. یہ کوئی بھی نہیں کہتا. کوئی میں نہیں جانتا کوئی ایسا ہے مشن جو ایسا کہتا ہو. ان کا ایک اور سوال ہے مولانا. انہوں نے لکھا ہے، کسی غلط یا کسی غیر اسلامی عمل پر دوسروں کو ٹوکنے کے لیے کیا بڑا عالم ہونا ضروری ہے یا اس کے لیے حکمت اور خیر خواہی ضروری ہے؟ صرف خیر خواہی، عالم سے کوئی تعلق نہیں اس کا. سچی خیر خواہی، سچی خیر خواہی. سچی خیر خواہی کیا ہے؟ سیم بات پر آپ نے بیٹے کو نہ ٹوکا اور دوسرے کو ٹوکا. میں ایک صاحب کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ پرانی دلی میں
کہ ایک لڑکا جو ہے پتنگ اڑا رہا تھا، اس کو لے کے ڈانٹنے، وہ پتنگ اڑاتے ہو، پڑھتے نہیں. وہی آدمی کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اپنا بیٹا آ گیا، وہ پتنگ لے کے اڑانے لگا، دیکھ دیکھ خوش ہو رہے. تو خرخائی کے معنی کیا یاد رکھیے، اپنوں کے لیے نظر کچھ ہو، دوسروں کے لیے کچھ ہوتی ہے، خرخائی نہیں ہے. سچی خرخائی ہو تبھی آپ کو حق ہے کہ دوسروں کو ٹوکیں، نہیں تو آپ حق نہیں ٹوکنے کا. اپنا بیٹے بیٹی کو نہ ٹوکیں آپ، اور دوسروں کے لیے آپ ٹوکنے لگیں، ڈانٹ ڈپٹ کریں. یہ تو جرم ہے، تو گناہ ہے. تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے. مولانا شارق حسین نے دلی سے لکھا ہے، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں خدا کی ہر نعمت کا دل سے شکر کرتا ہوں، لیکن اسلام کے دشمنوں کے لیے میرے دل میں نفرت ہی نفرت ہے. مولانا میرا سوال یہ ہے، کیا خدا کا سچا شکر اور انسانوں کے لیے نفرت کبھی ایک دل میں جمع ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. جھوٹ بولتا، وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایسا کہہ رہا ہے خدا کا شکر کرتا ہوں میں انسان سے نفرت کرتا ہوں. یہ تو جھوٹی بات ہے، یہ تو جھوٹی بات ہے، یہ تو جھوٹی بات ہے. وہ خدا کا بھی شکر نہیں ہے آدمی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے صاف صاف، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا شکر گزار نہیں ہوگا وہ خدا کا شکر گزار بھی نہیں ہوگا. تو وہ آدمی جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہے وہ، کیونکہ نفرت اور شکر اکٹھا نہیں ہو سکتے ایک دل کے اندر. ایک دل میں نفرت بھی ہو، ساتھ ساتھ خدا کا شکر بھی ہو، یہ بالکل ممکن نہیں ہے اکٹھا ہونا. جہاں نفرت ہوگی وہاں شکر نکل جائے گا، جہاں نفرت ہوگی وہاں شکر نکل جائے گا. تو یہ کہنا کسی آدمی کا وہ جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی کہ میں خدا کا بہت شکر کرتا ہوں لیکن انسان سے نفرت کرتا ہوں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جیسے آپ کہیں کہ اس گلاس میں بہت زیادہ پانی ہے لیکن یہ پیاس نہیں بجھائے گا، اگر پی لوں تو یہ جھوٹی بات ہے. یہ کیوں نہیں بجھائے گا بھائی جب پئیں گے آپ تو. تو جو نفرت کرتا ہو انسان سے بلا شبہ وہ یعنی اس کی کوئی اللہ کے کوئی ویلو اس کی نہیں. وہ انسان اللہ نے پیدا کیا ہے، تم نے نہیں پیدا کیا ہے اس کو، کوئی شیطان نے نہیں پیدا کیا اس کو. آپ کو انسان سے محبت کرنی پڑے گی، آپ کو انسان کا خیرخواہ بننا پڑے گا. آپ کو حق نہیں کہ نفرت کریں کسی انسان سے، حق نہیں ہے. بلا شبہ جو انسان سے نفرت کرے وہ اللہ کا پکڑا جائے گا. مسٹر منصوب علی نے دلی سے لکھا ہے، مولانا صاحب، اللہ ہر مسلمان سے مرنے کے بعد قبر میں حساب لے گا، لیکن ایک غیر مسلم اسلام قبول کر لے اور انتقال کر جائے لیکن اسے قبر میں نہ دفنا کر جلا دیا جائے، تب اللہ اس سے قبر میں حساب کیسے لے گا؟ دیکھیے یہ قبر کا لفظ جو ہے وہ علامتی ہے، اسے نہیں کہ اسی گڑھے میں حساب کتاب ہوتا ہے. مطلب ہے بعد از موت ہوتا ہے حساب کتاب، وہ تو علامت ہے. قبر آپ انسان قبر میں نہیں ہوتا، تو انسان قبر میں تو مٹی ہوتی ہے، اصل انسان تو نکل گیا. اصل انسان جو ہے وہ تھوڑی قبر میں دفن ہوتا ہے. وہ جو دفن ہوتا ہے وہ تو مٹی ہوتا ہے. اصل انسان تو کہیں اور پہنچ گیا. تو یاد رکھیے یہ جو ہے تصور غلط تصور ہے کہ اسی قبر میں عذاب ثواب سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل بے اصل بات ہے یہ. قبر میں تو ایک مٹی تھی، وہ دفن کر دیا گیا بس. اصل انسان جو تھا وہ آپ کی اسپرٹ، آپ کی روح، وہ تو نکال کے فرشتے لے گئے. قبر کا یہ تصور جو ہے بیس لیس تصور ہے. مولانا دیر از اے کامنٹ اینڈ دین دیر از اے کوشچن فرام مس میرا. وہ حدیثیں سمبولک سینس میں ہے، سمبولک سینس میں. جی ہاں، قبر کے معنی ہم بعد از موت. مولانا ایک کامنٹ اور ایک کوشچن ہے مس میرا شاہ کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، ماشاء اللہ ویری انسپائرنگ شارٹ اینڈ ٹو دا پوائنٹ ٹاک. I have rarely heard a lecture which is self-critical. Without a self-critique, the Ummah is not going to be able to improve its condition.
Secondly, you mentioned the issue of balance. I agree the critical issue in about priority and reflection. But in the case of spirituality versus materiality, could we not say that even within material life, we should act spiritually? That is, if we do everything for Allah Ta'ala, then materiality will not be against spirituality. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بیلنس نہیں کہیں گے اس کو پرائرٹی کہیں گے. یعنی بیلنس کے ذریعے اس کو ایکسپلین نہیں کریں گے آپ. بات تو ٹھیک لکھی ہے انہوں نے، جی، بات سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن لفظ بیلنس کا ورڈ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان نیچرل ہے، وہ ان ریئلسٹک ہے. وہ صحیح لفظ جو ہے وہ پرائرٹی. کسی ایک کو پرائرٹی دینی پڑتی ہے، اس کو یا اس کو، ایک کو دوسرے کے تحت کرنا پڑتا ہے.